روایت کرتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین پہ سجدہ کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رب ہب لی امتی، یا رب العالمین میری امت میرے حوالے کر دے۔ آپ فرماتے ہیں ہاتھ غیبی سے آواز آئی کہ وَحَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَىٰ ہِمَّتِكَ، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی اعلیٰ ہمت کی وجہ سے ہم نے آپ کی امت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی امت کو یاد کیا ہے، اے امتی تجھے بھی چاہیے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن آئے اس وقت تو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیا کر۔ اور دیکھیں ویسے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری شانوں کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ دلیلوں سے نہیں پڑھا، ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ عشق و محبت سے پڑھا ہے، اور عشق و محبت کے لیے اور عشق اور محبت دلیلیں چاہتا بھی نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے موقع پہ لوگوں کو دلیلیں دیتے پھرتے۔ یہ تو ہر ایک کی اپنی قسمت ہے، ہر ایک کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ انہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسا عظیم نبی مل گیا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کے مقدر میں اپنا جشن منانا جائز ہے، یعنی اپنی برتھ ڈے منانا جائز ہے، اور کوئی وہ بھی ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ رب العزت محبوب کا میلاد رکھا ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خوشی مناتا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کتنی کمال کی تھی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، ساری زمین جو تھی وہ پاک نہیں تھی بلکہ ایک جگہ مخصوص کی جاتی، اسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے لوگ عبادت کرتے تھے اور وہ جگہ پاک ہوتی تھی۔ لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس قدم زمین پہ لگے، اللہ رب العزت نے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا، ساری زمین کو طیب و طاہر بنا دیا، ساری زمین کو معطر و منور بنا دیا۔ اب پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کے انسان جہاں ان کا چاہے دل چاہے وہاں عبادت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین پہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں